Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ کتاب ہمارے پاس بھیجی ہے قرآن مجید، یہ بہت عظیم و شان عظمت والی کتاب ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، اس کے پڑھنے پر کوئی ثواب نہیں ہے، کہ کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کو پڑھو تو ایک حرف پر نیکی ملتی ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ پاک دل کے ارادوں کو، دل کی طلب اور چاہت محبت کو دیکھ کر ثواب عطا کرتا ہے کہ اس میرے بندے کے دل میں میرے حکم کی، میری کتاب کی قدر اور اہمیت کتنا ہے اس کے دل میں۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا ثواب ہوگا۔ پھر دنیا کی کوئی کتاب ہو اس کو دیکھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے اور دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک آیت قرآن مجید کی سیکھ لے، 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ ساری رات میں میرے خیال میں تم 100 رکعت نفل نہیں پڑھ گے، لیکن ایک آیت صرف سیکھ لینا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ کتنا بڑا ثواب! اور پھر اس کا ترجمہ سیکھ لینا، اس کا ترجمہ سیکھ لینا، یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، زیادہ ثواب۔ اور ایک صحابی آئے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول میں نے جو ہے آج کاروبار کیا ہے اور اتنا نفع مجھے ملا ہے آج، یعنی بہت زیادہ نفع آج میں نے تھوڑے سے ٹائم میں کما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اس سے زیادہ نفع والی چیز نہ بتاؤں؟ عرض کیا ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس آپ کے نفع سے اور یہ عرب کی قیمتی اونٹوں سے یہ بہتر ہے کہ میں ایک آیت قرآن مجید کی پڑھ لوں، مجھے ایک اونٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ عرب کے اندر اونٹ جو ہے نا بڑا قیمتی جانور شمار ہوتا تھا اور بڑی قیمت ہوتی تھی اس کی، تو اس لیے جو ہے اونٹوں کا ذکر فرمایا کہ ایک اونٹ سے زیادہ بہتر ہے کہ میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کر لوں، 2 اونٹوں سے بہتر ہے کہ 2 قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کر لوں۔ تو قرآن مجید ایسی بابرکت اور عظمت والی کتاب ہے۔ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے سمجھو کہ وہ اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ آپ جب پڑھتے ہیں نا نماز میں الحمدللہ رب العالمین،
یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو اسی لیے حکم ہے کہ ایک ایک آیت پر وقف کرو۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حامدنی عبدی، او میرے فرشتے ہو تم کہتے تھے کہ اس انسان کو پیدا نہ کر، دیکھ تو صحیح آج میں نے اپنے بندے کو جو پیدا کیا دیکھ کیسے میری تعریفیں کر رہا ہے۔ ہاں جی، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ہر آیت پر۔ پھر آگے کہتا ہے انسان الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجدنی عبدی، فرشتے ہو دیکھو میرا بندہ کیسے میری بزرگیاں اور شانیں بیان کر رہا ہے۔ ہاں جی، پھر انسان آگے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک کی طرف سے یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی صرف مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدک، یہ میرے بندے اور میرا معاملہ ہے کہ وہ میری عبادت کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ پھر وہ آگے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو میری عبادت کرتا ہے میں تیری مدد مانگ کرتا ہوں، اب جو ہے تو جو کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ، میں رب تجھے عطا کروں گا۔ یعنی پہلے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی شان بیان کی، پھر جو ہے نا کہا ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور کسی در کے نہیں، ہم تیرے در کے ہیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، جس سے کوئی چیز مانگنی ہو اس کی خوشامد کی جاتی ہے، اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں، پھر وہ آدمی راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بھی ایسے ہی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اب مانگ، تو نے مجھے راضی کر دیا میری تعریفیں کر کے بزرگی بیان کر کے، اب تم مانگ۔ پھر انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں یہی مانگتا ہوں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے پر تو نے انعام کیا ہے، وہ صحابہ والا راستہ، نبیوں والا راستہ، طریقہ، وہ دکھا دیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھا جن پر تو ناراض ہے، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھا جو گمراہ ہو گئے۔ یعنی ایک ایک آیت کے اوپر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ تو معلوم ہوا، ایسے سمجھو کہ یہ قرآن جب آدمی پڑھتا ہے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے۔ توجہ سے پڑھنا چاہیے، محبت کے ساتھ پڑھیں، صرف طوطے کی طرح جیسے رٹا لگایا ہوتا ہے نا، حافظ نے منزل سنانی ہوتی ہے، ایسے نہ پڑھیں۔ قرآن کو مزے لے کر پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، شوق سے پڑھیں، اچھی آواز، خوبصورت آواز بنا کے پڑھیں، اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کا کلام اس کو سنا رہا ہوں۔ یوں توجہ سے پڑھیں۔ جب ایسے آپ توجہ سے محبت سے پڑھیں گے تو پھر جو ہے رب بھی راضی ہوگا، پھر جو ہے آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ جیسے وہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ سورۃ قل هو اللہ بار بار پڑھتے رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اللہ کے رسول مجھے تو سورۃ قل هو اللہ سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تجھے محبت ہوگی ہے، یہی محبت یہ قل هو اللہ والی سورت تجھے جنت میں لے جائے گی، یہ قل هو اللہ والی سورت تجھے۔ اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ پاک کی کئی دفعہ زیارت کی۔ تو انہوں نے پھر سوچا کہ اگر پھر زیارت ہوگی نا میں اللہ پاک سے ایک سوال کروں گا۔ پھر خواب میں زیارت ہوئی، انہوں نے پوچھا اے اللہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو پیاری کیا چیز ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنا قرآن پسند ہے، قرآن اپنا کلام زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر اے میرا اللہ پھر جو ہے جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا جیسے مجھے اپنا کلام محبوب ہے اسی طرح کلام میرے کو پڑھنے والے بھی محبوب ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا اللہ وہ ترجمہ جان کر پڑھتا ہو یا ایسے بغیر سوچے سمجھے پڑھے تب بھی تجھے پیارا لگتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے احمد بن حنبل فہمن او کان بلا فہمن، سمجھ کے پڑھے تب بھی مجھے پیارا لگتا ہے، بغیر سمجھے پڑھے تب بھی مجھے پیارا لگتا ہے۔ یہ ایسا عظیم کلام ہے، ایسی بابرکت کتاب ہے جس گھر میں پڑھی جائے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمت والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں
لیکن شرط یہ ہے کہ اس قرآن کی تلاوت گھروں میں ہو، محبت ہو قرآن کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کی جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ کسی کی آج کل محبت ہے ٹی وی کے ساتھ، کسی کی ہے فلموں کے ساتھ، ڈراموں کے ساتھ، VCR کے ساتھ۔ جن کی محبت قرآن کے ساتھ ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ ہاں جی، جن کی محبت اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے کیا خوش نصیب لوگ ہیں۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے تو قرآن کو سمجھنا ضروری ہے بزرگوں، سمجھنا ضروری ہے، لیکن لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ آیا بس کھولا ایک دو صورتیں پڑھ لی چلے گئے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا ثواب نہیں ہے۔ وہ عرض کیا میں نے آپ کو، قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے، ضروری بالکل ضروری ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کے پاس وزیر اعظم یا DPO صاحب ضلع رحیم یار خان والے خط لکھیں، کہیں کہ بھئی کوئی اس میں پیغام ہو، وہ انگلش میں لکھا ہوا ہو، آپ کو سمجھ نہیں آتی انگلش، تو آپ کو سکون نہیں آئے گا، آپ اٹھا کر وہ خط بھاگیں گے، کبھی جو ہے نا ماسٹر صاحب کے پاس، کبھی فلانے کے پاس، یہ پڑھ کر یار بتاؤ تو صحیح مجھے DPO صاحب نے کیا آرڈر کیا ہے۔ اس وقت تک آپ کو سکون نہیں آتا جب تک آپ وہ پڑھوا نہ لیں، اس کو سمجھ نہ لیں۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہے نہیں؟ اللہ نے جو ہمارے پاس ایک پیغام بھیجا ہے، اللہ نے جو ہمارے پاس ایک کتاب بھیجی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، ایک حکم نامہ بھیجا ہے، کیا ہم نے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کہ اللہ کی قدر اور اللہ تعالیٰ کی اہمیت جو ہے ایک DPO کے برابر بھی نہیں ہے، جو ہماری جان کا مالک ہے، جو ہماری روح کا مالک ہے، ہماری سانسوں کا مالک ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے حکم کی بھی ہم نے اتنا خیال کیا ہے، جا کر ہم نے خود کسی سے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب یہ آیت تو بتائیں، اس کا ترجمہ مجھے سکھا دیں، میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں پوچھا۔ آپ توجہ، میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید کو نہ سمجھنا، آج جو ہم نے چھوڑا ہوا ہے نا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن مجید کو نہ سمجھنا نماز کو چھوڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کو نہ سمجھنا بے حیائی کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے قرآن مجید کو نہ سمجھنا۔ اللہ کے حکم کی طرف یعنی توجہ نہیں دے رہے ہم۔ اللہ پاک ہمارے پاس پیغام بھیج رہے ہیں، اپنا حکم نامہ بھیج رہے ہیں، اور ہم ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں ہے ہماری، اللہ کے حکم کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہے، سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے حکم کی ناقدری نہیں ہے۔ کوئی بڑا آدمی ہمیں اپنی طرف بلائے اور ہم اپنے کام میں لگے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں، تو کیا خیال ہے وہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، وہ ناراض نہیں ہوگا ہم سے؟ تو اللہ جو ساری کائنات کا خالق مالک، اس نے ہمارے پاس ایک پیغام بھیجا ہے، اور ہم اس پیغام کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی اپنے کام میں اور کوئی لگا ہوا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ کیا رب ہم سے نہیں پوچھے گا پھر میں نے جو قرآن بھیجا تھا تمہارے پاس، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا تھا یا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک پوچھیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم نے غور و فکر نہیں کیا میرے قرآن میں، سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی تم نے؟ اور قیامت والے دن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی سفارش کی امیدیں لگا کر ہم بیٹھے ہیں، یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر ہمارا کوئی حال نہیں ہے۔ جیسی ہماری نمازیں ہیں، جیسی ہماری باتیں ہیں، وہ تو خود توبہ کے قابل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی امید ہے۔ اور قیامت والے دن قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ کے سامنے یہ شکایت لگائیں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ لوگ ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے ہماری شکایت لگا دی اللہ کے سامنے، تو بتاؤ پھر کیا بنے گا، کہاں بھاگیں گے؟ جب جس کی سفارش کی امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نبی بھی ہمارے خلاف گواہیاں دے اور ہماری شکایتیں کرے، تو پھر کون اور ہمیں چھڑوائے گا؟ کس کی امید لگا کر بیٹھیں گے؟ پھر کہاں بھاگیں گے، کہاں جائیں گے؟
جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو گیا سمجھو اس کی دنیا آخرت برباد ہو گئی بس۔ تو بزرگوں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ٹائم نکالیں، تھوڑا ٹائم دیں اللہ کے قرآن کو، تلاوت بھی کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج درس ہوتا ہے لوگ غور و فکر ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں دیتے، بعض تو ایسے بھاگتے ہیں دعا ہی نہیں مانگتے نماز کے بعد، ایسے بھاگ جاتے ہیں، اتنا جلدی ہوتی ہے، باہر جائیں گھر میں بیٹھے ہوں گے گپیں مار رہے ہیں، کوئی کام بھی نہیں، ایسے بس ہمارا عادت بنی ہوئی ہے۔ بس قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں، قرآن سننے کی عادت بنائیں، قرآن کو سمجھنے کی عادت بنائیں، یہ اچھی عادتیں اپنائیں جو آپ کو قبر میں بھی کام آئیں گی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی، یہ عادتیں اپناؤ۔ فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، حرص کرنے والوں کو چاہیے ادھر آئیں، اپنے جوہر دکھلائیں، ایک دوسرے کے اوپر حرص کریں، یہاں پر آئیں، جو اصل حرص کرنے والی چیز ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھنے کی اور قرآن پاک کے لیے وقت نکالنے کی اللہ توفیق دے ہمیں۔ قرآن پاک کو تھوڑی دیر بیٹھ لیا جایا کریں گھر میں، ٹائم نکالیں خصوصی کہ آج میں نے قرآن پاک کو اٹھانا ہے، دیکھنا ہے، اس کی زیارت کرنی ہے اور اس کی تلاوت کرنی ہے۔ جتنا آتا ہے آپ کو، ضروری نہیں ہے کہ آپ آدھا پارہ پڑھیں، پارہ پڑھیں، جتنا اللہ آپ کو توفیق دے۔ ایک سورت آپ پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھیں، اپنے گھر میں کھولیں قرآن پاک کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا نا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جیسے آدمی قبر میں جاتا ہے تو وہاں پر کچھ نہیں کر سکتا ہے، قبر میں جو پڑا ہے وہ کچھ کر سکتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا تم بھی اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مردوں کی طرح ایسے نہ بیٹھے رہو، بلکہ قرآن کو کھول لیا کرو اور اس کو پڑھ لیا کرو۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔